السلام علیکم۔ درختوں کا ہماری زندگی میں رول، ہم روزانہ کے بیس پہ نہ جانے کتنے آکسیجن انہیل کرتے ہیں، تو کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ یہ آکسیجن کیسے پروڈیوس ہوتی ہے؟ یقیناً ہم یہ تو کہتے ہیں کہ درختوں سے پروڈیوس ہوتی ہے، لیکن پھر ہم درختوں کو کاٹتے کیوں ہیں؟ جب ہم درختوں کو کاٹتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی ہے کہ جو آکسیجن ہے وہ درختوں سے پروڈیوس ہوتی ہے، اور اگر ہم ان کو کاٹیں گے تو پھر ہمارے لیے جو آکسیجن ہے اس کی تعداد تو کمی ہوگی۔ پہلے بھی دنیا کے 21% جو حصہ ہے وہ اس میں 21% جو ہے آکسیجن ہے، اور جیسے جیسے درختوں کی تعداد کمی ہوتی جائے گی اور جو آکسیجن انہیل کرنے والے ہیں وہ زیادہ ہو جائیں گے، تو ظاہر سی بات آکسیجن میں کمی ہوگی، اور یہ ہمارے لیے، ہماری زندگی کی بقا کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔ اور صرف یہی نہیں، درختوں کے کاٹنے کے اور بھی بہت سے نقصانات ہیں، ان میں سے چند ایک پہ آج پردہ اٹھائیں گے، تاکہ جب بھی شجر کاری کو مہم چلے تو اس میں ہم بڑھ چڑھ کے حصہ لیں۔ اور درختوں کے کٹاؤ کا اگر کوئی مجبوری ہو اور اس کو کاٹنا بھی پڑے تو ہم یہ عہد کریں کہ اگر ایک درخت کاٹیں گے تو اس کے بدلے 2 نہیں تو 1 لازمی درخت لگائیں گے۔ سب سے پہلا اس کا جو ہے وہ کہ یہ ماحولیاتی آلودگی کو کنٹرول کرتے ہیں۔ بالکل آج کل جیسے کہ گاڑیاں اور یہ گاڑیاں وغیرہ چلتی ہیں تو یہ کیا کرتی ہیں، ڈیزل پٹرول وغیرہ خارج کرتی ہیں، تو اس سارے کو جو ہے اس وجہ سے ماحولیاتی آلودگی انکریز کر رہی ہے۔ لیکن اس کی بجائے اگر ہم نے درختوں کی تعداد انکریز کریں گے تو اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ یہ ساری ماحولیاتی آلودگی کو اپنے اندر جذب کر لیں گے اور ہمیں جو ہے وہ فریش آکسیجن پرووائڈ کریں گے۔ جب ہمیں یہ فریش آکسیجن پرووائڈ کریں گے تو اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ ہمارے پھیپھڑے صاف رہیں گے اور ہمیں طرح طرح کی جو بیماریاں ہیں ان سے ہم محفوظ رہیں گے۔ جب ہم بیماریوں سے محفوظ رہیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم ذہنی ڈپریشن سے بھی محفوظ رہیں گے۔ یہ ہمیں چونکہ فریش ہوا پرووائڈ کرتی ہے، کبھی گرمیوں میں یا سردیوں میں مارننگ واک کے لیے نکلیے گا، آپ کو محسوس ہوگا کہ جو فریش ہوا ہے وہ ہمیں کتنی امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے۔ اس لیے جو دوسرا کام کرتی ہے یہ ہمارے ذہنوں کو سکون دیتا ہے، اور تیسرا کام جو آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو بے موسمی بارشیں بہت ہو رہی ہیں، بارشیں جو ہیں کبھی ہوتی نہیں، اور اگر ہوں تو اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ سیلاب آ جاتے ہیں۔ تو اس سب کے پیچھے وجہ کیا ہے کہ بارشیں، درخت نہ ہونے کی وجہ سے عمل تبخیر جو ہے اس میں اس میں کمی آتی ہے، اور عمل تبخیر جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے اس سے۔ تو اس لیے جو بارشیں ہیں وہ یا تو ٹائم پہ نہیں ہوتی اور بہت کم ہوتی ہیں، اگر ہوں تو بہت زیادہ ہوتی ہیں، اور یہ سیلاب کا جو ہے وہ باعث بنتی ہیں۔ اس کے بعد اور یہ بہت امپورٹنٹ جو اس کا نقصان ہے وہ یہ کہ سورج سے آنے والی جو الٹرا وائلٹ نقصان دہ شعاعیں ہیں ان کو روکنے کے لیے اللہ رب العزت نے ایک اوزون لیئر بنائی ہے۔ اوزون لیئر جو ہے وہ ساری الٹرا وائلٹ شعاعوں کو روک دیتی ہے، لیکن آج کل بڑھتی ہوئی ماحولیاتی آلودگی کی وجہ سے ہماری جو اوزون لیئر ہے وہ دن بہ دن کمزور سے کمزور تر ہوتی جا رہی ہے۔ ریسرچز کے مطابق اگر یہی حساب چلتا رہا تو آنے والے کچھ سالوں میں 2080-90 کے لگ بھگ جو ہے اوزون لیئر بہت حد تک کمزور ہو جائے گی، اور ہو سکتا ہے کہ 1-2 صدی کے آخر تک ہماری جو اوزون لیئر ہے وہ بہت حد تک ڈیمیج ہو جائے۔ اور اوزون لیئر جو ہے وہ صرف واحد رکاوٹ ہے سورج اور زمین کے درمیان، اور اگر وہ اوزون لیئر نہ ہو تو جو شعاعیں ہیں وہ سیدھی جو ہیں وہ زمین کے اوپر آئیں گی، اور اس سے ہم میں صرف ایک دھوپ برداشت نہیں ہوتی، اور وہ الٹرا وائلٹ شعاعیں اس قدر نقصان دہ ہیں کہ اگر وہ کسی کے اوپر پڑ جائیں تو وہ کینسر کا باعث بنتی ہیں، اور بھی بہت سی بیماریاں اس سے لگ سکتی ہیں۔ اور الٹرا وائلٹ شعاعیں جو ہیں وہ انتہائی نقصان دہ جو ہیں وہ شعاعیں ہیں۔ پہلے تو ریفریجریٹرز میں بھی یہ گیس یوز ہوتی تھی، لیکن اس کو اب کینسل کر دیا گیا، اس کی جگہ دوسری جو گیسز ہیں وہ یوز کی جاتی ہیں۔ تو اس لیے یہ جو ہے یہ اوزون لیئر اس کو بھی مضبوط کرتی ہے جو درخت ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے درختوں کا کٹاؤ کی بجائے، درختوں اگر کاٹنا پڑے بھی تو اس کی بجائے اس کے ساتھ ایک درخت اور انکریز کریں۔ تھینک یو۔